اب ایک دلچسپ کیس ذرا دیکھتے ہیں ہم. یہ وہی برنیئر جو ایک ڈاکٹر تھے اور وہ آئے ہوئے تھے انڈیا میں. تو انہوں نے ایک اپنا سفر نامہ لکھا. تو فرانس سے وہ آئے تھے اور ان کے سفر نامہ ہے دا ٹریولز ان دا مغل امپائر 1656 to 1668 تک. 1656 to 1668 تک یعنی 12 سال تک وہ انڈیا میں رہے. تو اپنا سفر نامہ انہوں نے لکھا. اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے فرینچ زبان تو مجھے نہیں آتی، تو اسی کا جو انگلش ترجمہ مجھے ملا تو میں نے اس کا پھر اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا صورتحال کا. اب یہ اصل میں اورنگزیب عالمگیر کے استاد ان کے پاس آئے. جب ان کو پتا چلا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنے ہیں تو ان کے استاد آ گئے جو بچپن سے ان کو پڑھاتے رہے تھے، اور ان کو امید تھی کہ بھی مجھے ایک بڑی اچھی قسم کا فنڈ مل جائے گا. تو اب اورنگزیب عالمگیر نے جو جواب دیا ہے نا، تو وہ اس کو آپ ذرا سنیے گا، آپ کو انٹرسٹ محسوس ہوگا. تو اب عالمگیر بادشاہ بنے. انہوں نے اپنے استاد آئے جب تو استاد کو کہا ملا جی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کو سلطنت کا اعلیٰ ترین عہدہ دے دوں؟ تو آئیے تو ہم آپ کے ممتاز مقام کا جائزہ لیتے ہیں. مجھے آپ سے انکار نہیں ہے کہ آپ اس عہدے کے حقدار تھے. اگر آپ میرے ناپختہ ذہن میں کام کے معلومات کی آبیاری کی ہوتی، آپ مجھے ایک بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان سے ملا دیجئے تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اس کی تعلیم میں اس کے باپ کا حصہ زیادہ ہے یا اس کے استاد کا. میں نے آپ کے زیر تعلیم رہ کر کیا علم حاصل کیا؟ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ فرنگستان، یعنی فرنگستان کیا؟ یورپ. یہ پورے یورپ کو فرنگستان اس زمانے میں کہتے تھے. تو یہ محض ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ پرتگال کا ہے. اس کے پاس ہالینڈ کا بادشاہ طاقتور ہے اور اب انگلینڈ کا بادشاہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یورپ کے دیگر فرما رواؤں جیسے اسپین، فرانس کے بادشاہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے چھوٹے موٹے راجاؤں کی طرح ہی ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہندوستان کے شہنشاہ پوری دنیا سے زیادہ عظیم اور باجبروت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جو کہ ہمایوں، جہانگیر اور شاہ جہان ہوئے ہیں، یہی وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، اور ساری دنیا کی بادشاہ ان کی باج گزار ہے. ایران، ازبکستان، تتارستان، برما، پیگو، تھائی لینڈ، چائنا، ملیشیا، ان کے بادشاہ تو ہندوستان کے بادشاہ کے نام سن کر ہی کانپتے لگتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ اورنگزیب عالمگیر کے ارشادات ہیں، اور یہ برنیئر نے دیکھا کہ وہ اپنے استاد کو بتا رہے ہیں جی آپ نے یہ ہمیں بتایا ہے پورا، تو ایکچولی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے الٹا معاملہ. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر عالمگیر نے یہ کیا معاملہ. اچھا، پھر مزید برنیئر بیان کرتے ہیں. یہ ذرا لمبی بات میں نے کر دی ہے جان بوجھ کے، اس لیے کہ اس کے اثرات آج کل بھی نظر آ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم جغرافیہ قابل تعریف ہے، تعریف پر آپ کی نظر بہت ہی گہری ہے. کیا میرے استاد کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مجھے روئے زمین کی ہر قوم کی خصوصیات سے آگاہ کرتا؟ ہر قوم کے وسائل کیا ہیں، اس کی قوت کس چیز میں پوشیدہ ہے، اس کی جنگ کا طریقہ کیا ہے، اس کا مذہب اور اخلاق اور آداب کیا ہے، اس ملک میں کس طرز کی حکومت قائم ہے اور اس کی مفادات کہاں کہاں واقع ہیں. تاریخ کے مسلسل مطالعے کے ذریعے آپ کو مجھے اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ حکومتیں کس طرح بنتی ہیں، انہیں کس طرح عروج حاصل ہوتا ہے، اور وہ کن عوامل کے باعث زوال پذیر ہوا کرتی ہیں. ایسے کون سے واقعات
حوادث اور غلطیاں ہوا کرتی ہیں کہ جس کی بدولت بڑی تبدیلیاں اور عظیم انقلاب رونما ہوا کرتے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کا یہ تفصیلی علم تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو آپ سے اپنی سلطنت کے بانیوں اور اپنے آباء و اجداد کے نام تک نہیں سیکھ سکا۔ آپ نے مجھے ان کی زندگیوں سے مکمل طور پر لا علم رکھا ہے۔ ان پر کیا واقعات گزرے اور ان کی وہ کیا غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جن کی بدولت انہوں نے بے پناہ فتوحات بھی حاصل کی، یہ سب آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں بسنے والی اقوام کی زبانوں سے واقف ہو۔ آپ نے مجھے عربی پڑھنا اور لکھنا سکھائی، شکریہ۔ آپ نے میری زندگی کا بڑا حصہ ایسی زبان کی تعلیم میں صرف کر دیا جس سے 10 سے 12 سال تک استعمال کیے بغیر کوئی شخص بھی اسی میں مہارت کا دعویٰ نہیں دے سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادے کی تعلیم میں کیا کیا مضامین پڑھائے جانے چاہیے۔ آپ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اسے ضروری قرار دیا کہ شہزادے کو صرف و نحو اور فقہ میں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اس علم کی ضرورت ایک قاضی کو تو ضرورت ہو سکتی تھی، مگر آپ نے میری جوانی کے بہترین وقت الفاظ کو سیکھنے کے اس خشک اور بے فائدہ میں ضائع کیا۔ آپ نے میرے والد شاہ جہان کو بتایا کہ آپ مجھے فلسفے کی تعلیم دے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے علم کو میں کئی سال تک رٹتا رہا، جس کے نتیجے میں بیکار اور احمقانہ مسائل میرے دماغ کو چھلنی کرتے رہے۔ ان مسائل کے حل سے کوئی ذہنی سکون حاصل نہ ہو سکتا ہے۔ ان مسائل کا کوئی تعلق عملی زندگی سے نہ تھا۔ ان مشکل اور فضول مسائل کا انتہائی محنت سے سمجھا جا سکتا تھا، اور جیسے یاد کر لیا جاتا یہ ذہن سے فوراً محو ہو جاتے تھے۔ ان کا نتیجہ سوائے ذہنی مشقت اور عقل کی تباہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص باغی اور ذہنی مریض بن سکتا ہے۔ ان مسلمانوں کے فلسفے میں ہمارے فلسفے سے زیادہ نامعقول اور احمقانہ تصورات موجود تھے۔ یہ برنیر صاحب نے بیان کیا کہ یورپ میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو پھر اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد کو کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے میری زندگی کے قیمتی ترین سال اپنے پسندیدہ مسائل اور نظام میں کھپا دیے ہیں، اور جب میں آپ سے فارغ التحصیل ہوا، یعنی جب ایجوکیشن مکمل ہوئی، تو اس فضول اور نامعقول اصطلاحات کے ساتھ اہم علوم میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ یہ اصطلاحات تو ایک نوجوان کے مردانہ صلاحیتوں کو زنگ لگا دینے اور ان کے حوصلوں کو پست کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ان مسلمانوں کے فلسفی ہمارے فلسفیوں سے زیادہ الٹے سیدھے تصورات پیش کیا کرتے تھے۔ یہ برنیر نے اپنا بیان کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلسفے کی یہ اصطلاحات اس لیے ایجاد کی گئی کہ فلسفے سے نا آشنا افراد پر جھوٹا رعب جمایا جا سکے۔ آپ کے جیسے حضرات یہ خیال دوسروں پر مسلط کرتے ہیں کہ صرف ہمیں ہی ایسی حکمت اور دانش حاصل ہے۔ ان کا فلسفے کا یہ ذخیرہ تاریک اور غیر واضح ہے، جو ان پر اسرار علوم کے کو چھپائے ہوئے جو صرف ان فلسفیوں ہی کو معلوم ہے۔ پھر برنیر مزید وہ بیان کرتے ہیں، میں اس لیے ڈیٹیل سے یہ کیا کہ یہ اصل میں وہی چیز ہے جو آج کل موجود ہے۔ تو پھر عالمگیر نے پھر استاد کو کہا کہ اگر آپ نے مجھے ایسے فلسفے کی تعلیم دی ہوتی جو کہ ذہن کو معقول انداز میں سوچنے کے قابل بناتا اور صرف مضبوط دلائل کی بنیاد پر ہی مطمئن ہو سکتا، اگر آپ نے مجھے ایسا سبق دیا ہوتا جو کہ روح کا تزکیہ کرتا اور اسے اتنا مضبوط بناتا کہ یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بآسانی سہ جائے، اگر آپ مجھے انسان کی فطرت سے ہی آگاہ کر دیتے کہ مجھے کائنات کی فطرت کی بنیادی اصولوں سے ہی روشناس کروا دیتے،
آفاق کا حقیقی اور یقینی علم مجھے عطا کر دیتے اور یہ بتا دیتے کہ اس کائنات کے مختلف حصے کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ حرکت میں ہیں، تو میں آپ اس سے زیادہ احسان مند ہوتا، جیسا کہ اسکندر ارسطو کا احسان مند تھا۔ میں آپ کو اس سے کہیں مختلف انعام دیتا جو ارسطو کو اسکندر سے ملا تھا۔ تو میرے خوشامد کرنے والے استاد صاحب، مجھے آپ جواب دیجئے، کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ کم از کم زندگی میں ایک ہی بار مجھے وہ علوم ہی سکھا دیے ہوتے کہ ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہیں؟ آپ مجھے یہی بتا دیتے کہ مستقبل میں مجھے اپنی بقا اور تخت و تاج کے لیے اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار بھی اٹھانا پڑے گی۔ یہ بات تو اتنی معروف ہے کہ ہندوستان کے ہر بادشاہ کے بیٹوں کا مقدر یہی بن چکا ہے۔ کیا آپ نے کبھی بھی مجھے جنگی علوم کی تعلیم دی ہے؟ کسی شہر کا محاصرہ کیسے کرنا ہے، میدان جنگ میں افواج کو کس طرح ترتیب دینا ہے؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان معاملات میں میں نے آپ سے زیادہ عقل مند دماغوں سے مشورہ لے لیا تھا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گاؤں پہ تشریف لے جائیں تاکہ کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کے علم کی نتائج کیا۔ لیکن انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ برنر وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے یہ پورا پھر نوٹ کر کے سفر نامے میں لکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ صورتحال۔ اب یہ اورنگزیب عالمگیر نے جو اصلاح کی کوشش کی، لیکن جب وہ فوت ہوئے 1707 میں، تو اس کے بعد کی حالت کیا ہوئی ہے کہ پھر وہی اصلاح کی جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ سب ناکام ہو گئی۔ اس کو سید سلیمان ندوی صاحب نے پوری سچویشن بیان کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب باب پر تھا، مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا، جھوٹے فکر اور مشائخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں پر مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ چلائے بیٹھے تھے۔ مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور تھا، فقہ اور فتاوی کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی۔ مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا۔ عوام اور عوام خواص تک قرآن پاک کے معافی کے معنی اور مطالب اور احادیث کے احکامات اور ارشادات اور فقہ کے اسرار اور مسالے سے بے خبر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایجوکیشن کا سلسلہ تو بنایا، لیکن میجورٹی کا یہی ہوا کہ وہ پھر اسی پرانی جہالت میں آ گئے تھے۔ توہم پرستی تھی، عوامی خدمت کا خاتمہ یہ کر دیا تھا بیوروکریٹس نے، اور شہزادے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ تو اب ہر بادشاہ ایک دوسرے سے جنگ کر رہا ہے، اگر تو اکیلے ہی کر لیتے تو تب تو کچھ نہ ہوتا، لیکن ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی فوج دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی تھی، تو پورا سرکاری فنڈ جو تھا اس پورے کو جنگوں میں استعمال ہونے لگے، اور جتنے بینیفٹس جتنے عوام کو ملنے تھے تو وہ رک گئے۔ جمود اوریجنل ریسرچ ختم ہو گیا سلسلہ، یعنی اب کوئی اگر اوریجنل ریسرچ کرے بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تھی، بلکہ ان کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ تو پھر رزلٹ ہوا کہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، اور زوال سٹیپ بائی سٹیپ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اپنے گورنرز ہی راجا الگ الگ ہونے لگے۔ پہلے تو یہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے فائنل معاملہ کر کے پورے انڈیا کو بھی فتح کر لیا انہوں نے۔ تو پھر ہونا یہی تھا، تو جناب رزلٹ یہ ہونا تھا۔ تو اب یہ جو پیریڈ ہے 1707 to 1857 کا، اس کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور کیا معاملات تھا، اور اس کے بعد پھر ولی اللہ تحریک جب بنی تو انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہو تو بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔